جب ابو جندل کو حضور نے واپس کیا نا تو سہیل نے اسی مجمع کے اندر اپنے بیٹے کو زور زور سے تھپڑ لگانا شروع کر دیا۔ وہ تھپڑ مار رہا تھا، ابو جندل زاروں قطار رو رہے تھے، حضور کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کا دل مغموم تھا، حضور پریشان تھے، رنجیدہ دل تھا۔ کس طرح ابو جندل حضور کی مجلس سے واپس گیا ہوگا؟ کوئی عاشق حضور کی بارگاہ میں جائے اور پھر اسے واپس موڑ دیا جائے، کتنی تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا، حضور وہ رقم فرما رہے تھے، اور قافلوں کی طرف سے جو شخص آیا تھا اس کا نام سہیل تھا۔ محبوب خدا نے پوچھا کون آیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سہیل ہے قافلوں کی طرف سے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں سہیل سہل سے ہے، آسانی سے ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ معاملے کو آسان کرے گا۔ تو معاملات طے ہوئے، ساتھ شرائط لکھی جا رہی ہیں، اور شرائط کیا ہیں آپ سنیں، آپ کا سر چکرا جائے گا۔ وہ شرائط لکھتا ہے، اور کیا شرط لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا، آپ پابند ہوں گے اسے واپس کرنے، یعنی کافر اگر مسلمان ہو کے شہر مدینہ میں آئے گا آپ اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ یعنی جو شرط اپنے لیے رکھی وہ مخالف کے لیے نہیں ہے، اس کا الٹ ہے۔ یعنی جو کافر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کرنے کے روادار ہوں گے، اور جو مسلمان کافر ہو کے ہمارے پاس واپس پلٹے گا مرتد ہو کے، ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ صلح بھی منظور ہے، یہ شرط بھی منظور ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور آپ نے کیسی شرط منظور کر لی؟ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا جو میری نگاہیں دیکھتی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھتی۔ ابھی یہ صلح لکھی گئی، اس کے اوپر دستخط اور مہر ابھی تک نہیں لگی کہ سہیل جو ہے، جو کافر ہے، جو معاہدہ لکھ رہا ہے، اس کا بیٹا ابو جندل جس نے اسلام قبول کیا اور جس کو سہیل نے اپنے گھر کے اندر زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور بڑی تکلیفوں سے وہ گزر رہا تھا، سہیل کا بیٹا، اس نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، محمد عربی کا غلام بنا، تو والد نے زنجیروں کے اندر جکڑ دیا۔ جب زنجیروں میں جکڑا تو ادھر یہ معاہدہ طے ہو رہا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، مہر نہیں لگی تھی کہ ابو جندل جو سہیل کا بیٹا ہے وہ اسی معاہدے کے دستخط ہونے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ تکلیفوں کی انتہا ہو، اپنا باپ زنجیروں میں جکڑ کے رکھے، انسان ان مصیبتوں سے بچ جائے اور مصیبتوں سے بچ کے حضور کی مجلس میں بھی پہنچ جائے اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو سہیل نے کہا، ابو جندل کے والد نے کہا کہ چونکہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے لہٰذا آپ ابو جندل کو واپس کریں گے، میرا بیٹا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن یہ واپس میرے ساتھ جائے گا۔ جب سہیل نے کہا نا واپس میرے ساتھ جائے گا، حضور نے فرمایا کہ ابھی ہمارے دستخط اور مہر جو ہے اس معاہدے کے اوپر نہیں لگی، ابو جندل آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس رہے گا۔ حضور اس کے دکھوں کو دیکھ رہے تھے، اس نے دکھوں بھری زندگی گزاری ہے، کتنی تکلیفوں سے گزرا ہے ابو جندل، لیکن سہیل کہتا ہے کہ اگر آپ ابو جندل میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے تو میں اس معاہدے کے اوپر دستخط نہیں کروں گا، میں مہر نہیں لگاؤں گا، معاہدہ نہیں ہوگا۔ جب محبوب خدا نے دیکھا کہ معاہدہ نہیں ہو رہا تو اللہ کے محبوب نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے پر بھی مہر لگاتے ہیں اور ابو جندل کو ہم واپس کرتے ہیں۔ جب ابو جندل کو حضور نے واپس کیا نا تو سہیل نے اسی مجمع کے اندر اپنے بیٹے کو زور زور سے تھپڑ لگانا شروع کر دیا۔ وہ تھپڑ مار رہا تھا، ابو جندل زاروں قطار رو رہے تھے، حضور کے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کا دل مغموم تھا، حضور پریشان تھے، رنجیدہ دل تھا، لیکن حضور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ کس طرح ابو جندل حضور کی مجلس سے واپس گیا ہوگا؟ کوئی عاشق حضور کی بارگاہ میں جائے اور پھر اسے واپس موڑ دیا جائے، کتنی تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی تکلیف آتی ہے، تھوڑی مصیبت آتی ہے، تھوڑی پریشانی آتی ہے، ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو تو بڑا مشکل کر دیا ہے ان لوگوں نے، اسلام پہ چلنا بڑا مشکل کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا ابو جندل کا وہ منظر سامنے رکھ کے، وہ بڑی مشکل سے حضور کی بارگاہ میں پہنچا اسلام قبول کر کے، لیکن دوبارہ حضور بھیج رہے ہیں اور ساتھ حضور دعا دے رہے ہیں، ابو جندل پریشان نہیں ہونا، اللہ تیرے لیے آسانی والا معاملہ پیش کرے گا، اللہ آسانی لائے گا انشاءاللہ۔ ابو جندل واپس گیا، جب ابو جندل واپس گیا سہیل نے پھر زنجیروں کے اندر جکڑ دیا اور پھر وہ مصیبتیں اور تکلیفوں کا دور پھر شروع ہو گیا۔ ابو بصیر جو دوسرا شخص ہے، حضور کا صحابی ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا اور آقا جو تھا اس نے تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ جب آقا نے تکلیفیں دینا شروع کر دی وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے بچتا بچاتا حضور کی مجلس میں پہنچ گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ہمارا کافروں کے ساتھ ایک معاملہ ہے ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے،
بہتر یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو ابو بصیر کے لیے وہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا کہ کافروں کی اس تکلیفوں سے وہ بچ کے حضور کی مجلس میں پہنچا تھا، حضور کے سارے صحابہ کی بارگاہ میں، اس امید کے ساتھ کہ اب تکلیفوں کا دور ختم ہو گیا، اب پریشانیوں کا دور ختم ہو گیا، میں محبوب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، حضور کے قدموں میں آ گیا ہوں۔ لیکن محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ ابو بصیر واپس چلا جا۔ جب حضور نے بھیجا، ابو بصیر کتنے بوجھل قدموں کے ساتھ واپس چلا ہوگا، یہ ابو بصیر ہی جان سکتے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے تو کہتے ہیں چونکہ معاہدہ یہ ہے کہ ہم حضور کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے کیا کیا، ساحل سمندر پہ چلے گئے۔ ابو جندل کو پتہ چلا، انہوں نے وہاں پہ تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ کچھ لوگ اور بھی مسلمان ہو گئے شہر مکہ میں۔ جب وہاں اور مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے اور وبال جان بن گئے، ہم نے ان کو رکھا تھا کہ شاید یہ واپس آ جائیں، لیکن انہوں نے یہاں تبلیغ شروع کر دی۔ تو وہاں سے نکلے ابو جندل بھی اور دیگر جو چند حضور کے غلام تھے، وہ ابو بصیر کے ساتھ ساحل سمندر پہ پہنچ گئے۔ اب جب کافروں نے دیکھا، انہوں نے کیا کیا، جب بھی کوئی کافروں کا قافلہ واپس آتا تھا، تجارتی قافلہ، یہ اس کو لوٹتے تھے، اس میں سے جو چیزیں ملتی تھی وہ لے لیتے تھے۔ کافر جو ہیں وہ اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ ہم اس جو معاہدہ ہوا ہے اس سے معافی مانگ لیں اور اس معاہدے کی اس شرط کو ختم کر دیں، اور حضور سے کہیں کہ اپنے ان غلاموں کو واپس بلا لیں۔ احباب جی وقار، محبوب خدا نے جب اس شرط کو ختم کیا، محبوب خدا نے ایک پرچی لکھی اور اپنے ان غلاموں سے کہا کہ آپ میری بارگاہ میں شہر مدینہ میں آ جائیں۔ حضور کا غلام، حضور کا قاصد وہ پرچی لے کر جب ساحل سمندر پہ پہنچتا ہے نا، ادھر سے ابو بصیر جو ہیں انہیں سخت بخار ہوا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ بخار ہو تو ہلکی سی ہوا جو ہے وہ بھی بڑی ٹھنڈی لگتی ہے، اور پھر سمندر کے کنارے وہاں تو ہوا ویسی بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس ٹھنڈی ہوا میں شدید بخار ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی آرام کے لیے جگہ ہے۔ جب سمندر کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ بخار میں اور شدت لاتی ہے۔ ادھر حضور کا قاصد پہنچا، اس نے پیغام پہنچایا کہ محبوب خدا نے آپ کو بلایا ہے، آ جائیں حضور کی بارگاہ میں، حضور کی مجلس میں آ جائیں۔ ادھر ابو بصیر وہ حضور کا رقعہ پڑھ رہا تھا، حضور کا پیغام پڑھ رہا تھا کہ سرکار کی طرف سے بلاوا ہے، آ جائیں شہر مدینہ۔ وہ رقعہ جو ہی پڑھ رہا تھا، پڑھتے 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 ابو بصیر کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور رقعہ جو ہے وہ حضور کا پیغام سینے کے اوپر گر جاتا، اور آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے مشقتیں برداشت کی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن ان کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا آسان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں علم تھا اللہ رب العزت ان تکلیفوں کے بدلے میں بروز قیامت جنت عطا فرمائے۔